الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات بینات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ ان آیات کو سنتے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بات مکے کی ہے یا مدینے کی، یا مکے والے کی ہے یا مدینے والے کی۔ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب تیرے شہر مکہ کی قسم۔ یہ جو لا ہے نا، یہ نافیہ ہے، سادہ ترجمہ یہ ہے محبوب میں کیوں نہ قسم اٹھاؤں، بس چھوڑ دے ہوں، محبوب میں کیوں نہ قسم اٹھاؤں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جہاں محبوب آپ ہوں۔ اللہ نے فرمایا محبوب شہر مکہ کی قسم، شہر مکہ کی قسم۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اگلی بات نہ کرتا تو لوگ ہمیں کہتے چونکہ وہاں بیت اللہ شریف ہے اللہ نے اس لیے مکے کی قسم اٹھائی ہے، چونکہ وہاں پر مطاف ہے اس لیے اللہ نے قسم اٹھائی ہے، چونکہ وہاں پر حجر اسود ہے اللہ نے اس لیے قسم اٹھائی ہے، چونکہ وہاں پر زمزم کا کنواں ہے اللہ نے اس لیے قسم اٹھائی ہے، چونکہ وہاں پہ صفا مروہ ہے اس لیے اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ یارو یہ جتنی چیزیں بھی وہاں پر موجود ہیں ان کی عظمتیں اپنی جگہ پر، بیت اللہ شریف کی عظمت جو ہے ہر مومن کے دل میں ہے، مگر یہی بیت اللہ، یہی کعبۃ اللہ جب جانا جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، فرماتے میں نے دیکھا کعبے کی چاروں دیواریں زمین بوس ہو گئیں، میں محو حیرت ہو گیا کہ یہ دیواریں کھڑی کھڑی زمین پر کیسے آ گئیں، تو بیت اللہ سے آواز آئی اے میرے نبی کے دادا
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس گھر کو بسانے والا نبی دنیا میں آ چکا ہے۔ اس دھرتی کو، اس زمانے کو اللہ کی توحید بتانے کو وہ نبی آ چکا ہے۔ یہ بیت اللہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدہ شکر ادا کر رہا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، تم تو میلاد کے متعلق بحث کرتے ہو اور چمٹے کعبے سے رہتے ہو، کعبہ بھی میلاد مصطفیٰ پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ میں یوں کہہ دوں صوفی مزاج میں، ارے آمد مصطفیٰ ہو تو سجدہ شکر ادا کر کے کعبہ بھی اپنے نبی کا میلاد منا رہا ہے۔ کعبہ بھی کعبے کا میلاد بنا رہا ہے۔ تو اگر تم سے کچھ اور نہ ہو سکے 12 ربیع الاول کو، تو چلو بیت اللہ کی سنت پہ ادا کرتے ہوئے سجدہ شکر ہی کر لیا کرو، یہی تو میلاد ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہی تو میلاد ہے۔ بیت اللہ کی عظمت اپنی جگہ پر، مگر یاد رکھنا، حدیث طویل ہے، مختصر، چونکہ وقت بھی آج میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، شام کو ہمارا سفر بھی ہے، جانا ہے، شام کی فلائٹ ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو اس لیے مدینے کی بات کرنی ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہ جو بیت اللہ ہے نا، حدیث پاک ہے، ذرا وہ لوگ جو صرف بیت اللہ کو چمٹے رہتے ہیں، کعبے کو مدینے نہیں جاتے، وہ یہ حدیث پاک توجہ سے سن لے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، میرے محبوب فرماتے ہیں کعبے کو سجایا جائے گا، مرصع بنایا جائے گا، دلہن کی طرح اس کو آراستہ کیا جائے گا، پھر 70,000 فرشتے کہیں گے بیت اللہ چل، تجھے جنت میں لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ کعبۃ اللہ کیا کہے گا؟ اے فرشتوں، مجھے جنت میں بعد میں لے جانا، پہلے در مصطفیٰ پہ لے چلو۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ بیت اللہ مکہ، یہ بیت اللہ شریف مدینہ آئے گا، میرے مواجہ شریف جہاں میرا چہرہ منورہ مقدسہ ہے، وہاں پہ کھڑا ہو کے مجھے کہے گا الصلاۃ، بولیے، والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ارے مجھے تو یہ بھی کوئی سنی مزاج ہی لگتا ہے، کیا کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس وقت جو یا رسول اللہ کہنے سے چڑھتے ہیں وہ بڑے پریشان ہوں گے، جس کے گرد ہم چکر لگاتے تھے یہ بھی اسی یار کا ذکر کرتا ہے۔ نہیں سے توجہ ہے آپ؟ یہ بیت اللہ کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ محبوب فرماتے ہیں میں اپنی قبر انور سے اس کو جواب دوں گا وعلیک السلام یا بیت اللہ، اے اللہ کے گھر تجھ پر سلامتی ہو۔ پھر میں سوال کروں گا اے بیت اللہ یہ بتا، جو میرے امتی تیرے پاس چل کے آئے ان سے کیا سلوک کرے گا؟ تو بیت اللہ عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے میری طرف محبت سے صبر کیا میں اس کی شفاعت کروں گا، جس نے میری زیارت کی میں اس کی شفاعت کروں گا، جس نے میرا طواف کیا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا، ارشاد فرماؤں گا بیت اللہ یہ بتا، جو یہ تڑپ لے کر دنیا سے چلے گئے تیری طرف پہنچ ہی نہیں سکے، تو جواب دے گا یہ بیت اللہ جس کا کوئی نہیں آقا آپ تو ہیں نا، ان سب کی شفاعت کا طلبگار بن کے در مصطفیٰ پہ آ چکا ہوں۔ ارے تم ہمیں کہتے ہو در مصطفیٰ پہ سوال کرتے ہو، یہ بیت اللہ بھی تمہاری شفاعت کا سوال کرنے در مصطفیٰ پہ جائے گا۔ تفسیر عزیزی کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، پڑھ لیجئے، اور کتابوں میں بھی ہے۔ تو بیت اللہ شریف کی وجہ سے مکہ کی قسم اللہ نے نہیں اٹھائی۔ وہاں پہ حجر اسود بھی ہے، آپ جانتے ہیں حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اور جو اس کا بوسہ لیتا ہے اس کے گناہ چوس لیتا ہے۔ یہاں ایک عقیدے کی بات بھی کر لوں، اکثر ہم لوگ نا محبوب علیہ السلام کا نام آئے تو عقیدت سے انگوٹھے چومتے ہیں نا، یہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی سنت ہے، آدم علیہ السلام نے چوما ہے۔ اب اس پر بھی گھنٹہ گزر جائے گا یہی انگوٹھے چومنے پر بات کریں، یہ مستحب ہے، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ ہاں حضرت صدیق اکبر کی سنت بھی ہے، ہاں حضرت آدم علیہ السلام نے چوما تھا جب محبوب علیہ السلام کا نور نظر آیا۔ میں کہا کرتا ہوں ایک مرتبہ ہم حج پہ گئے
تو بیٹھے ہوئے تھے، اذان ہوئی مغرب کی بیت اللہ شریف کے اندر، تو محبوب کا نام نامی اسم گرامی آیا۔ تو بھائی میں تو پاکستان میں بھی سنی ہوں، مدینے میں بھی سنی ہوں، مکے میں بھی سنی ہوں، نہ مجھے اپنا عقیدہ بدلنا آتا ہے یا نہ منافقت نہیں آتی، میرا عقیدہ پلپلا نہیں ہے کہ جو یار دوست دیکھے چند وہابی دیکھے اپنا عقیدہ اور نظریہ بدل ڈالا، ایسا نہیں ہے۔ میں مدینے میں بیٹھ کر حضور کا نام چومتا ہوں، مکے میں بیٹھ کر بھی چومتا ہوں، اور جس کو اعتراض ہے مجھ سے بات کر لے، اور جس زبان میں مرضی ہے بات کر لے، یہ بھی قید نہیں ہے۔ تو جیسے میں نے محبوب کا نام چوما نا، تو دو بیٹھے ہوئے تھے، وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھیں، میرے ساتھ عمران صاحب تھے۔ میں نے کہا عمران صاحب ابھی دیکھو ان کو پرابلم ہو گئی، یہ ہمارے پاس آئیں گے۔ اب وہ آگے جناب کہاں سے آپ تشریف لائے؟ میں نے کہا صحن حرم میں دنیا کی بات نہیں کرتے، کعبہ کی طرف متوجہ رہیں، جس کام کے لیے وہ کریں۔ نہیں جی یہ بتائیں آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا میں نظر نہیں آتا آپ کو، پاکستان سے آیا ہوں۔ اچھا یہ بتائیں آپ نے یہ جو انگوٹھے چومے ہیں کیوں چومے ہیں؟ اچھا ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ کم علم ہو یا جاہل ہو نا، اس کے یہ گال پڑھتے ہیں، اور جو عالم ہو ان کو پتہ چل جائے پھر کہتے دعا کریں اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، اور یہ تتر بتر ہو جاتے ہیں، ان کا علم پھر نہیں چلتا۔ جی یہ بتائیں یہ آپ نے انگوٹھے چومے؟ میں نے کہا جی بالکل چومے ہیں۔ کیوں چومے ہیں؟ میں نے کہا حضرت آدم علیہ السلام نے چومے تھے۔ میں نے جب عبارت پڑھی وہ سمجھ گئے کہ یہاں بات نہیں چلے گی۔ کہنے لگے اچھا جناب حضرت ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چومے، القاب میں لگا رہا ہوں، ان کی زبان پہ نہیں چڑھتے۔ تو یہ بتائیں آدم علیہ السلام کو تو محبوب کا نور نظر آیا تھا، انہوں نے چومے تھے، آپ کو نظر آتا ہے آپ چومتے؟ آپ سے بھی تو کوئی پوچھ سکتا ہے نا، آپ کو تیاری کروا رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ مجھے بتائیں کل حج ختم ہوا ہے، آپ 3 دن شیطان کو کنکریاں مارتے رہے، آپ کو شیطان نظر آیا آپ نے کنکریاں ماری ہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ آپ کو شیطان نظر آیا آپ نے کنکریاں ماری ہیں؟ کہتے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماری تھی۔ میں نے کہا شیطان حضرت ابراہیم کو نظر آیا، کنکریاں انہوں نے ماری، آپ بھی مارتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کا نور آدم علیہ السلام کو نظر آیا، انہوں نے چوما تھا، ان کی سچی اور حقیقی اولاد ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے چومتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی محبوب کا نام آتا چومتے، محبوب دیکھ کے مسکراتے، فرماتے جو صدیق اکبر کی سنت پہ عمل کرے گا قیامت والے دن میں اس کو صفوں سے تلاش کر کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب بوادر و نوادر میں لکھا ہے کہ جو نبی کا نام آئے چومے، ثواب تو نہیں ملتا، البتہ بندہ اندھا نہیں ہوتا۔ میں کہ چلو ثواب تمہارے نصیب ہے، کہنی اکھیں تا بچاؤ۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو اپنی کتابیں ہی اگر یہ بیچارے پڑھ لیں تو یہ یزید العلم نہ ہوں، یتیم الفکر نہ ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کا نام آتے ہم چومتے ہیں نا، بولیے، اور یہ نہیں چھوڑنا، چومتے رہنا۔ اب یہ ہوا کہ محبوب علیہ السلام کا ہم نام چومتے ہیں تو لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ کیوں چومتے ہیں؟ اگر چومنا شرک ہے تو پھر ہر چیز کو چومنا شرک ہوتا۔ تو پتہ چلا حضور کے نام سے کوئی پرابلم ہے نا ان کو۔ وہ جیسے بابا جی فرماتے تھے گل وچ کوئی ہو رہے جی، پیڑاں ہو رہے پھکیاں ہو، مسئلہ کچھ اور ہے درمیان میں۔ تو اگر یہاں پہ کوئی محبوب علیہ السلام کا نام آئے اور چومے تو پرابلم ہوتی ہے۔ مجھے آپ ایمان سے بتائیں جب آپ حج یا عمرے پہ جاتے ہیں، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے نہیں چومتے؟ بولے تو صحیح یار، چومتے ہیں نا۔ تو یہاں پہ ایک انگوٹھا نبی کے نام پہ نہیں چومتے، وہاں حجر اسود کو سلام کرتے ہوئے 4 انگلیاں چوم رہے ہیں۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے، بھئی حجر اسود کا جب استلام کرتے ہیں تو آپ بسم اللہ اللہ، استلام کا معنی حجر اسود کو سلام کرنا۔ اگر کسی مولانا سے پوچھیں کہ مولانا یہ بتائیں یہ حجر اسود کو استلام کیوں کرتے ہیں، سلام کیوں کرتے ہیں، حدیث کی روشنی میں بتائیں، وہ کہے گا جی بات یہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو حجر اسود کا استلام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس پتھر کو زبان اور آنکھیں عطا، اب بھی زبان اور آنکھیں ہیں ہمیں نظر نہیں آتی، زبان اور آنکھیں عطا فرمائے گا۔ یہ پتھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرے مالک فلاں آدمی چل کے آیا تھا،
اس نے مجھے استلام کیا تھا، مجھے سلام کیا تھا، میں اس کے حق میں شفاعت کرتا ہوں۔ اور یہ پتھر کھڑا بیت اللہ میں ہے، توجہ سے سنیے گا، جملہ غور سے سنیے گا، کھڑا بیت اللہ میں ہے، اور نظر یہ رکھتا ہے کہ آپ جاتے ہیں، یہ آپ کو بھی جانتا ہے، آپ کے ابا جی کو بھی جانتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، قیامت والے دن یہ حجر اسود آپ کا اور ابا جی کا نام لے کے کہے گا فلاں شخص اور فلاں کا بیٹا آیا تھا، مجھے سلام کیا تھا۔ یارو پتھر کو سلام کرو تو وہ تمہیں بھی جانے، تمہارے ابا جی کو بھی جانے، اور گنبد خضرا کے مکی کو سلام کرو، اور پھر کہیں پتہ نہیں وہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ میں نے کہا تم نے پڑھا ہی نہیں، تمہارا عقیدہ بدتمیزی پر مبنی ہے، جہالت پر مبنی ہے، تو پتھر کو سلام کرو تو یہ حجر اسود تمہارا اور ابا جی کا نام لے کے بتائے گا فلاں شخص فلاں کے بیٹے نے مجھے سلام کیا تھا۔ تو مجھے یہ بتائیں، رش بہت ہے، پتھر کے قریب جا نہیں سکتے، اگر دور سے پتھر کا تصور کر کے کوئی سلام کرتا ہے، اور تو قیامت والے دن یہ پتھر گواہی دے گا، شفاعت کرے گا۔ تو اگر کوئی پتھر کا تصور کرے تو قیامت والے دن یہ پتھر شفاعت کرے گا، اور اگر کوئی نبی کا تصور کر کے چوم لے تو میرے آقا کیوں نہیں شفاعت کریں گے؟ اب ہمیں بت پرست اور مشرک معاذ اللہ کہتے ہو، پتھروں کو تو تم دیکھ کے چومتے ہو، ہم تو مصطفیٰ کی نسبت کو دیکھ کے چومتے ہیں۔ تو حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہے، مقام ابراہیم ہے۔ اب مقام ابراہیم کی بات بھی سنیے، مقام ابراہیم یہ جو پتھر ہے نا، یہ بھی جنت سے آیا ہے۔ آج کل آپ جو ہے نا بلڈنگز بناتے ہیں، دوسری تیسری چوتھی منزل تو لفٹیں لگاتے ہیں نا، تو یہ جنت سے آیا وہ پتھر قدرتی لفٹ تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے ہوتے نا، اور اوپر دیوار پہ چنائی کرنی ہوتی، پتھر لگانا ہوتا، تو یہ پتھر خود بخود اوپر ہو جاتا، پھر نیچے ہو جاتا۔ اب نبی کا معجزہ یہ ہے کہ جس پتھر کے اوپر قدم رکھ دیں وہ پتھر موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے، قدموں کے نشان بن جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری وادی مکہ میں چلے ہوں گے، مینا گئے ہوں گے، عرفات گئے ہوں گے، ہر جگہ تو ہر جگہ پتھروں کے نشان ہوتے۔ کبھی آپ اپنے دماغ شریف پہ زور دے کے سوچیں تو صحیح، یا اہل علم سے پوچھیں، یا قرآن کی تفاسیر پوچھیں کہ آخر ایک پتھر پہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان کیوں ہیں؟ توجہ ہے آپ کی کہ نہیں؟ معلوماتی تقریر ہے ذرا۔ تو ایک پتھر پر کیوں نشان ہے؟ تو کہا جائے گا، قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی، اے اللہ جو تیرا محبوب آئے گا، تیرا رسول آئے گا نا، اس کو میری اولاد میں بھیج۔ اب اللہ نے نشانی کے طور پہ کہ اے میرے خلیل تیری دعا قبول ہو گئی، پتھروں پہ نشانات کو باقی رکھا۔ تو مجھے یہ کہنے دیجئے، اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے نبی کا میلاد منایا تھا، احمد مصطفیٰ کا دعا کی تھی۔ اب میرے آقا فرماتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، دعا قبول ہو گئی، نشان آج تک باقی ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہاں پہ مصلی بنایا جائے۔ جب بھی مصلی بچھایا جاتا ہے نبی کا میلاد اسی وقت ہو جاتا ہے۔ یہ نشانات میلاد النبی کی برکت سی وجہ سے۔ تو اچھا، اللہ نے قسم حجر اسود کے لیے نہیں اٹھائی، مقام ابراہیم کے لیے نہیں اٹھائی، زمزم کے لیے نہیں اٹھائی۔ اور زمزم کے متعلق میں کہا کرتا ہوں، محبوب کی حدیث ہے، اگر کوئی منافق بندہ ہو اس کو کوئی تویز پلانے کی ضرورت نہیں، دم کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو منافقت رکھتا ہو، لوگوں کے بارے میں ہر وقت نفاق اس کے دل میں ہو، کچھ بھی نہیں، اس کو ایک کاسا روزانہ زمزم کا پکڑا دو اور کہو بیٹے اس کو دیکھتا رہے اور کچھ نہیں کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا جس کو منافقت کی بیماری ہو وہ زمزم کو دیکھتا رہے، اس کے نفاق کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور جو زمزم کو ہاتھ میں رکھے پھر جو دعا کرے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اگر 3 چلو بھر کے سر پہ ڈال دے، جب تک جیے گا کوئی اس کو رسوا نہیں کر سکتا۔ تو زمزم میں یہ اتنا اثر ہے۔ اور زمزم میں اثر کس لیے آیا؟ حضرت اسماعیل کا تو معجزہ ہے، لیکن میرے آقا نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا تھا، کلی فرمائی تھی کہ قیامت تک یہ میرا تبرک میرے امتیوں کو پہنچتا رہے۔ تو ارے جس پانی کے اندر لعاب مصطفیٰ آ جائے وہ رسوا ہونے سے بچاتا ہے، اور جس شخص کے ہاتھ کے سر کے اوپر ہاتھ رسالت ماپ آ جائے اس کا عالم کیا ہوگا؟ تو پھر ان کو کون رسوا کر سکتا ہے؟ ارے یہ نبی کی عظمت کے چوکیدار، ناموس رسالت کے سپاہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے علم بردار، ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے، ان کو تائید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب
صحیح جو ہے وہ بھی صفا مروہ، ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ میری نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اچھا، حضرت بی بی ہاجرہ وہاں پہ پانی کی تلاش کے لیے دوڑ رہی تھیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا صحیح جو ہے واجب ہے حج کے اندر، عمرے پہ جائیں تب بھی صحیح نہ کرو، نہ عمرہ ہوتا ہے نہ حج ہوتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، حضرت بی بی ہاجرہ جو دوڑی تھیں وہ نبیہ تو نہیں ہے، نبی کی گھر والی بھی ہیں، نبی کی ماں بھی ہیں۔ اگر وہ نبی کے لیے چلتی ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں چلی ہوں گی، لیکن ان کے کسی چلنے کا اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا۔ اسی ایک چلنے کا ذکر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھتے نہیں ہو یہ چلی کس کے لیے؟ جو میرے نبی کے لیے چلتا ہے وہ میں کام عبادت بنا دیتا ہوں۔ اگر تمہیں کوئی کہے کہ تم جو 12 ربیع الاول کے جلوس میں چل رہے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے، کہو جو نبی کے لیے چلتا ہے وہی کام عبادت بنا دیا جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو وہاں پہ سب چیزیں ہیں، مگر اللہ نے اس لیے قسم بیت اللہ کی وجہ سے نہیں اٹھائی، مطاف کی وجہ سے نہیں اٹھائی، حجر اسود کی وجہ سے نہیں اٹھائی، اور کسی وجہ سے نہیں۔ یہ جتنی اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب چونکہ آپ جلوہ گر ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں مکہ افضل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مدینہ افضل ہے۔ جو کہتے ہیں مکہ افضل ہے دلائل ان کے بھی مضبوط ہیں، جو کہتے ہیں مدینہ افضل ہے دلائل ان کے بھی مضبوط ہیں، پر قربان جائیے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی پر، وہ کہتے ہیں جب میرے آقا مکے میں تھے مکہ افضل تھا، جب مدینے میں گئے مدینہ افضل ہے۔ اے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کوئی دلیل تو دیجئے۔ فرمایا تمہارے محلے کی مسجد ہو، دیکھو مسجد کے 3 حصے ہیں، یہ کمرہ ہے، یہ برآمدہ ہے، بیر سین ہے، اگر یہ امام مصلی اٹھائے وہاں چلا جائے تو محبوب فرماتے ہیں امام کے پیچھے پہلی صف کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور اگر بیت اللہ شریف ہو یا دنیا کے کسی کونے میں مسجد ہو، امام کے دائیں سائڈ پہ کھڑے ہو جائے زیادہ ثواب ہے، مگر جب مدینے جائیں گے قانون بدل جائے گا، مسجد نبوی میں جائیں تو امام کی بائیں سائڈ پہ جائیں تو زیادہ ثواب ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ آپ کہیں کہ بھائی امام کے بائیں سائڈ پہ زیادہ ثواب کیوں ہے؟ لوگ کہیں گے جی نبی کا روزہ ہے، میں نے کہا روزہ بعد میں بنا، محبوب نے پہلے فرمایا۔ اور عشاق کہتے ہیں بات دراصل یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا میری مسجد میں آئے تو بائیں سائڈ پہ کھڑے ہونا، کیوں؟ فرمایا جب تیری مسجد میری مسجد کے مثل نہیں ہو سکتی تو میری مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ جملہ بہت بڑا ہے، کاش کوئی اہل علم بیٹھے ہوتے، آپ تو 50 جاتے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو فرماتے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی امام مصلی اٹھائے ادھر چلا جائے صف کی پہلی فضیلت، بیر سین میں چلا جائے صف کی پہلی فضیلت۔ تو بات دراصل یہ تمہاری مسجد کا امام مصلی بدل لے فضیلت بدل جاتی ہے، تو نبیوں کا امام جگہ بدل لے تو فضیلت بھی بدل جاتی ہے۔ جب مکے میں تھے مکہ افضل تھا، جب مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا محبوب ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب کو دیکھتا رہتا ہے، میرے مالک ہمیں نہیں دیکھتا، فرمایا دیکھتا ہوں تمہیں، جب دیکھتا ہوں نگاہ علم ہے، جب یار کو دیکھتا ہوں نگاہ محبت۔ تو اللہ اپنے یار کو دیکھتا رہتا ہے، قرآن میں ہے تو یار مدینے میں ہے، تو پھر نگاہ خدا بھی تو مدینے میں ہوگی نا۔ اور پھر جو مدینے جائے گا ان پہ، یہی وجہ ہے مدینے جانے والوں کے دل نرم ہوتے ہیں، جب یہ جاتے ہیں محبوب کی بارگاہ میں، جب یار کو دیکھتا ہے تو پھر ان دلوں پر بھی نظر کرتا ہے، اس لیے یہ نرم ہوتے ہیں۔ یہ محبوب کا ذکر آتا ہے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، یہ کسی کا حق نہیں کھاتے، یہ ہر ایک کا حق دیتے ہیں، یہ طوفان بدتمیزی بدعقیدگی پیدا نہیں کرتے، کیوں کہ یہ اللہ کی نظر میں ہے۔ اور جو سائیڈ میں رہتے ہیں وہ نظر میں وہ ہیں تو صحیح نظر میں، لیکن وہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ محبوب کی وجہ سے نظر کرم ہم پر بھی ہو جائے، نظر کرم ہم پر بھی ہو جائے۔ ویسے تو خدا کی نظر سے کوئی نہیں دور نہیں ہے، سب ہیں، لیکن اس نظر خاص کو، اس تجلی رحمت کو پانے کے لیے محبوب کے شہر میں جانا پڑے گا۔ عزیزان محترم، حضرت شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے ایک مرید نے سوال کیا حضور جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جنت میں پہنچا، جنت میں پہنچا، ایک سوال یہ تھا کہ کائنات کی سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا مدینہ۔ انہوں نے کہا پھر آپ جنت کیوں مانگتے ہیں؟ فرمانے لگے بیٹے ہم جو جنت مانگتے ہیں نا، جب ہم جنت میں جائیں گے یہ مدینے والا بھی جنت میں ہوگا، اس لیے ہم جنت کو مانگتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ابھی تمیز باندھ رہے تھے، وقت ختم ہو گیا، ایک بات عرض کر کے نا گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ابھی میں نے لا اقسم بہذا البلد کی تشریح کی نہیں ہے،
حضور غزالی زماں راضی دوران سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ یہ مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ اب جب مدینہ شریف تشریف لے گئے نا، طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ بیت اللہ شریف سے الوداع ہوں تو الٹے قدم نکلیں، اور تمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ جب آپ مدینہ شریف کھڑے ہوں تو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کریں، قبلہ کی طرف پشت کریں، پھر دعا کریں، اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ لیکن اب وہاں چونکہ حضرات ایسے کھڑے ہیں، وہ سرکار کے سامنے کھڑے ہو تو کہتے ہیں بیت اللہ کی طرف منہ کریں، اور اگر بیت اللہ کی طرف منہ کریں تو کہتے ہیں الٹے قدم کیوں جا رہے ہو، پشت کر کے جاؤ۔ وہاں پہ ان لوگوں نے ایک مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے۔ بہرحال اللہ کبھی تو چھٹکارا عطا کرے گا نا، یہ بھی عشاق کے اوپر ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اب جب حضور غزالی زماں گئے نا تو آپ سرکار کے چہرہ پاک کی طرف منہ کر کے دعا کر رہے تھے۔ اگر کسی کو بات سمجھ نہ آئے تو میں اس کو یوں آسان کر دوں کہ چہرے کی طرف منہ کر کے مانگنے کا کیوں حکم ہے؟ آپ نے کبھی کسی فقیر کو پیسے دیے؟ دیتے کرو، ہون کوئی نہ بولے سے فقیر کو پیسے دیے۔ اگر کوئی فقیر آپ سے پیسے مانگتا ہے اور کہتے جناب چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، نواب صاحب، کوئی مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دیں، تو وہ اگر کبھی آئے اور فقیر آپ کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو جائے اور پھر کہے چودھری صاحب، خان صاحب، ملک صاحب مجھے پیسے دیں، آپ تو اس کو ڈنڈے ماریں گے، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتا؟ مانگتا بھی مجھ سے ہے اور پشت بھی مجھے کر کے دکھاتا ہے۔ تو جب ہم مدینے جاتے ہیں تو حضور سے شفاعت کی بھیک مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ تو جب مانگ ہی شفاعت کی بھیک رہے ہیں تو منہ کر کے مانگی جائے گی یا پشت کر کے؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو یار، بولے تو جب ہم کھڑے محبوب کے سامنے کہتے ہیں اسألک الشفاعت، یا رسول اللہ ہمیں شفاعت کی بھیک چاہیے، جب مانگی محبوب سے شفاعت کی بھیک رہے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے منہ کر کے ہی مانگیں گے نا۔ تو حضور غزالی زماں جب گئے نا تو ادھر ہی منہ کیا ہوا تھا، مانگ رہے تھے، ایک متوع آ گیا، اس نے آ کے کہا حضرت بیت اللہ کی طرف منہ کریں۔ آپ نے فرمایا، بات چل پڑی، آپ نے فرمایا تو نبی کے روزے کی بات کرتا ہے، مواج شریف کی بات کرتا ہے، اگر مجھ سے میرا نظریہ پوچھتے ہو تو یہ جو محبوب جس جگہ تشریف فرما ہے یہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ اب وہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، سوالات جوابات شروع ہو گئے، انہیں کہا آپ نے کہا یہ عرش اعظم سے افضل ہے تو دلیل پیش کرے۔ آپ نے فرمایا یہ بتائیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا لا ان شکرتم لازیدنکم، مجھ سے مانگو میں اور زیادہ مقام دوں گا، جو بھی مانگو گے شکر کرو کہ میں اور زیادہ دوں گا۔ کہتے ہیں ہاں جی۔ کہا یہ بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ جی آسمان پہ ہیں۔ تو حضور غزالی زماں فرمانے لگے آپ پہلے آسمان پہ گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے دوسرے آسمان پہ بھیج دیا، شکر ادا کیا، پھر تیسرے آسمان پہ بھیج دیا۔ اچھا یہ بتائیں وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں یا اللہ کا شکر کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ تو نبی تو ہر وقت صبر اور شکر کی کیفیت میں ہوتا ہے، شکر کرے۔ فرمایا چاہیے تو یہ تھا اب چوتھے آسمان پہ جاتے، پانچویں پہ جاتے، چھٹے پہ جاتے، ساتویں پہ جاتے، لیکن وہ کہاں آئیں گے؟ متوع کہنے لگا اب وہ یار کے قدموں میں آئیں گے، محبوب کے قدموں میں آئیں گے، یہاں مزار بنے گی۔ تو فرمایا پھر عرش اعظم سے اعلیٰ مقام ہے نا میرے روزے کا، بھئی چوتھے آسمان پہ نہیں گئے، محبوب کے قدموں میں آئیں گے۔ اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں المدینہ المعلق بالجنہ، یہ پورا مدینہ جنت میں معلق ہے، جو مدینے جاتا ہے وہ گویا جنت میں جاتا ہے۔ آپ پھر کہیں گے کہ جناب وہاں منافق بھی جاتے ہیں، تو یہ بھی میں بتا دوں کہ سورہ منافقون نازل جب ہوئی تھی کس پر نازل ہوئی ہے؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے نا؟ اور بولیے تو صحیح نا، تو مدینے میں نازل ہوئی ہے نا۔ تو اگر نبی کے دور میں منافق ہو سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، تو آج تو بدرجہ اولا رہ سکتے ہیں۔ منافقوں کی بات نہیں کر رہے ہم، تو بات عاشقوں کی کر رہے ہیں کہ ان کے لیے مدینہ جنت ہے، ان کے لیے مدینہ جنت ہے۔ اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔